خان، آپ کب میرے لیے بیبی لے آئیں گے؟ میرو کے بچگانہ سوال پر وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ نچلا ہونٹ باہر نکالے آنسو بھری آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، اور اس وقت وہ اپنی 17 سالہ معصوم بیوی کو دیکھ کر خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ رات میرو علیحدہ کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اسے ہر حال میں بیبی چاہیے تھا۔ شاہ زیب خانزادہ رات اس کمرے میں گیا۔ ستارہ بیگم کے دیے نائٹ ڈریس میں وہ قہر ڈھا رہی تھی۔ میں ابھی تمہاری معصومیت مسلنا نہیں چاہتا تھا میری جان، لیکن اب اور نہیں۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے بےتابی سے اس کے لبوں پر جھکا، اور اس رات وہ میرو کو اس کا حق دے گیا، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اس پہ اپنی شدتیں لٹا رہا تھا۔ کریم بخش، آج تمہارا خان زندہ لوٹ آئے تو سمجھنا خواہش ادھوری رہ گئی ہے، زریاب خان نے بے بسی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی بے قراری تھی کہ دل بھی اپنے ہونے پر تڑپ اٹھا تھا۔ کریم بخش اس کی تڑپ پر تڑپتا تھا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ زریاب خان کی آنکھیں بے بسی سے جلنے لگی تھیں۔ مورے سے ہوئی بات یاد آئی تھی، اور اس نے آنسو پور پر چن کے اچھال دیا تھا۔ زریاب، تیری خاطر کر تو لوں گی میں بات، آج ہی رشتہ بھی ڈال آؤں گی، لیکن تو اپنی خاطر کچھ نہیں کر سکتا۔ جس دن تجھ میں شاہ زیب خانزادہ سے سامنے کی ہمت آ جائے تو کہنا مجھے۔ تیری مراد پوری ہونے کے لیے سر جھکا کے ہی نہیں، قدموں میں سر رکھ کے بھی جھولی پہ لانی پڑی تو رابیل خان پیچھے نہیں ہٹے گی۔ تیری مورے اپنی انا اور وقار جاہو جلال تیرا صدقہ سمجھ کے تیرے سر سے وار دے گی۔ زریاب خان نے جب ماں کو شاہ زیب خانزادہ کی بہن کے لیے گفٹ دیا تھا تب وہ بولی تھی، اپنے دل کے لیے میں اپنا سر شاہ زیب خانزادہ کے سامنے نہیں جھکنے دینا چاہتا مورے، تو آپ کا کیسے جھکنے دوں گا؟ زریاب خان نے کرب سے سوچتے ہوئے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا تھا۔ بند آنکھوں سے موتی گرنے لگے تھے۔ شاہ زیب زریاب کا جگری دوست تھا۔ شاہ زیب کو جس لڑکی سے محبت ہوئی تھی وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی، اور اس کی شادی ہو چکی تھی۔ 2 سال ہو چکے تھے، لیکن شاہ زیب ابھی تک اس غم سے خود کو نہیں نکال سکا تھا۔ اس کا ہجر زریاب خان کو تڑپاتا تھا۔ وہ اپنے خان جی کو اس اذیت میں مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کا نکاح شاہ زیب سے کروا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کی بہن کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن وہ اپنی بہن کے لیے اچھے لڑکے کی تلاش میں تھا، جو اسے شاہ زیب میں وہ سب نظر آیا جو وہ اپنی بہن کے لیے چاہتا تھا۔ یک طرفہ محبت کا ہجر ایک خامی کی وجہ سے وہ اتنی اچھائیاں نظر انداز نہیں کر سکا، کیونکہ زریاب خان کو خود سے زیادہ شاہ زیب خانزادہ پہ بھروسہ تھا۔ زریاب کی بہن کا ولیمہ تھا، جس کا نکاح زریاب خان نے اپنے جگری یار شاہ زیب خانزادہ سے سب کی مرضی کے خلاف جا کر کروایا تھا۔ نکاح کو ہوئے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ زریاب بھی سب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہ زیب خانزادہ کی فیملی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو سب کی رضامندی سے ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی۔ شاہ زیب خود زریاب کی بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے بہت بڑا تھا، جبکہ میرو ابھی 17 کی ہوئی تھی، اور اس کا دماغ بالکل بچوں والا تھا۔ زریاب کی فیملی ایک دن پہلے شاہ زیب خان کی حویلی جا کر اپنی میرو سے ملنا چاہتے تھے۔ کریم بخش، شاہ زیب خانزادہ کو کال کر کے کہہ دو گیٹ پر پہنچے۔ زریاب نے موبائل اٹھا کر اچھالا تھا۔ خانزادہ صاحب نے کال کاٹ دی ہے۔ شاہ زیب کے کال کاٹنے کے بعد زریاب خود تو کال کر سکتا تھا، لیکن کریم بخش اس کی اجازت کے بغیر دوبارہ کال نہیں کر سکتا تھا۔ زریاب نے جلتی سگریٹ کریم بخش کی طرف بڑھا کے موبائل لیا تھا اور سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا گیا تھا۔ شاہ زیب میرو کو لے کر سیڑھیاں اترا تھا۔ سیڑھیاں ختم ہوتے ہی میرو کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور ماں کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ستارہ بیگم نے ان دونوں کو دیکھ پہلے بہو کا رخسار چوما تھا، اس کی تعریف کرتے ہوئے دعائیں دی تھیں، اور بیٹے کی سبیح پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ اتنا پیارا مجھے اپنا بیٹا پہلے کبھی نہیں لگا، اللہ نظر بد سے بچائے، ستارہ بیگم اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولی تھیں۔ شاہ زیب نظر جھکا کے مسکرا دیا تھا۔ آپ امو جان کے ساتھ بی جان کے روم میں چلی جائیے۔ امو جان، میں کچھ دیر تک آ جاؤں گا، آپ لوگ چلیں، شاہ زیب نے کہا تھا۔
جو اپنی بہن کی طرف بڑھا تھا۔ سو رہی ہے بیٹا، ابھی سے سونے دو، مہمان آنے والے ہیں۔ تم ستارہ بیگم کہنے لگی تھی کہ اس نے ماں کو پلیز کہہ کر چپ کر کے جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ بہو کا ہاتھ تھامے اپنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ شاہ زیب بیڈ پر ہی ٹک گیا تھا اور بہن کو دیکھنے لگا تھا۔ گلابی رنگ کا دوپٹہ اسکارف کی طرح لپٹا ہوا تھا۔ میک اپ کے نام پر کچھ بھی اس کے فیس پر نہیں لگا تھا۔ اس کا حسین چہرہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر جو سویلنگ اور ریڈنس تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے بہن کا ہاتھ تھاما تھا اور لبوں سے لگایا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی کے اتنے اہم دن میں اپنی بہن کی بیماری میں سیلیبریٹ کروں گا، امو جان نے کہا۔ میرو کی خوشی نظر انداز کرتے ہوئے یہ سوچ لینا کہ تمہاری ایک بہن ہے اور اپنی بہن کی پرواہ بھی ہے تمہیں۔ میرو کے بھائیوں کو بھی اس کی پرواہ ہوگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ شادی اتنی بڑی ذمہ داری ہے اور انسان یکدم دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ بیوی کا خیال کیا ہے تو بیمار بہن نظر انداز ہو گئی ہے، اور بہن کا خیال کیا تھا تو نئی نویلی بیوی نظر انداز ہو گئی تھی۔ رشتوں میں توازن قائم رکھنا اتنا کٹھن ہوتا ہے، اب احساس ہو رہا ہے۔ شاہ زیب نے دل گرفتگی سے سوچتے ہوئے بہن کی روشن پیشانی چومی تھی۔ میری دعا ہے کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی ملے، تمہارے بھائی کی زندگی تمہیں لگ جائے، تم پر اب کبھی آنچ بھی نہ آئے۔ ایسے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں تمہیں، تم میری زندگی ہو، میرے جینے کی وجہ۔ اللہ تمہیں ہنستا مسکراتا رکھے۔ شاہ زیب اس کا ہاتھ چومتا ہوا بیڈ سے اٹھا تھا اور اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ بیل کی آواز پر اس نے سیکنڈز کی تاخیر کیے بنا موبائل جیب سے نکالا تھا اور گھبرا کے نظر بہن پر ڈالی تھی اور اسے سوتے دیکھ شکر ادا کیا تھا۔ زریاب کی کال تھی اور اس نے کال کاٹ دی تھی۔ موبائل سائلنٹ پر کرتا ہوا آگے بڑھا تھا جب ہی کھلے دروازے سے مرتضیٰ صاحب داخل ہوئے تھے اور ان کے پیچھے ہی ایک نرس روم میں داخل ہوئی تھی۔ تمہاری چچی اور امو جان مہمانوں میں بزی ہوں گی، اس لیے میں نے کسوہ کے لیے نرس کا انتظام کر لیا ہے۔ تمہاری امو جان نے انہیں سب سمجھا دیا ہے، مرتضیٰ صاحب بولے تھے۔ شاہ زیب کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا تھا۔ نرس اندر داخل ہوتے بیڈ کے سرہانے پر جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ بابا، آپ مجھے اپنی کوئی شال دے دیں۔ شاہ زیب باہر کی طرف بڑھتے ہوئے خیال آنے پر رک کر بولا تھا۔ تمہاری امو جان ہی رکھتی ہیں، میں دیکھتا ہوں۔ مرتضیٰ خان کہتے ہوئے کبرڈ کی جانب بڑھے تھے اور چند سیکنڈز بعد انہوں نے بیٹے کو ایک ڈارک براؤن رنگ کی شال دی تھی۔ واپس کر دینا، یہ تمہاری امو جان کی طرف سے میرا فرسٹ گفٹ تھا، صرف پہننے کے لیے دی ہے، قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ مرتضیٰ خان بہت مدھم لہجے میں مسکرا کے بولے تھے۔ شاہ زیب باپ کو دیکھنے لگا تھا۔ اس وقت ان کے چہرے پر کس قدر سچی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس نے یہ شال باپ کو بارہا پہنے دیکھی تھی، لیکن راز آج کھلا تھا۔ مرتضیٰ خان نے خود اپنے بیٹے کے کاندھوں پر وہ شال سیٹ کی تھی اور اس کا گال تھپکا تھا۔ مجھے آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنے نکاح کا دن یاد آ گیا ہے۔ تمہاری امو جان میرے لیے وہ سکون اور عافیت کا مرکز ثابت ہوئی کہ جس کے ساتھ میں نے زندگی کا ہر سکھ دکھ بانٹا۔ دعا ہے میرے بیٹے کی شریک سفر اس کی امو جان سے کئی گنا بڑھ کر ثابت ہو۔ مرتضیٰ خان اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ شاہ زیب مسکرایا تھا اور باپ کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گیا تھا۔ خانزادہ مینشن کے باہر گاڑیوں کی ایک لمبی قطار لگ چکی تھی۔ زریاب خان کی فیملی کی خواتین جن گاڑیوں میں تھیں وہ کار پورچ میں رکی تھیں۔ کریم بخش نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور زریاب خان گاڑی سے باہر آیا تھا۔ خان حویلی کی خواتین بوا اور سارا کی رہنمائی میں گھر کے اندرونی حصے کی طرف قدم اٹھانے لگی تھیں اور ان کے پیچھے پھل، مٹھائی اور تحفوں کے ٹوکروں کی لائن چل پڑی تھی۔ خواتین کے اندر جانے کے بعد مرد حضرات گاڑیوں سے باہر آنا شروع ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے سلام اور تعارف کا سلسلہ اندر چل کے کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا، زریاب خان نے کہا تھا، اور سب مرد آگے پیچھے بڑھنے لگے تھے۔ ان کے پیچھے ملازم ٹوکرے لیے کھڑے تھے۔ زریاب کے ایک اشارے پر ملازم وہیں ٹیبل کے ساتھ رکھتے چلے گئے تھے۔ شاہ زیب کے چہرے کی رنگت بدلی تھی لیکن اس نے خود کو کمپوز رکھا ہوا تھا۔ مرتضیٰ کو اندرونی حصے کی جانب بڑھتے دیکھ
مسعود خان نے بیٹے کو اشارہ کیا تھا اور زریاب بول پڑا تھا، یہیں بیٹھ جاتے ہیں، اندر خواتین ایزی ہو کر بات کر لیں گی۔ شاہ زیب نے اس کی طرف دیکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں جینٹس کے لیے علیحدہ سے انتظام ہے، لیکن زریاب نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا اور تمام مرد صوفوں پر بیٹھتے چلے گئے تھے۔ یہ شاہ زیب خان زادہ ہے۔ زریاب نے سب سے پہلے اس کا تعارف کروایا تھا اور پھر دونوں خاندان کے مردوں کو آپس میں متعارف کرواتا چلا گیا تھا۔ مسعود خان نے اسے دیکھا تھا، گرے سوٹ پر براؤن شال لیے، کالی آنکھوں، گوری رنگت کا کلین شیو۔ شاہ زیب انہیں اتنا برا نہیں لگا تھا۔ ظاہری شخصیت اس کی ایسی تھی کہ 10 میں سے 12 نمبر تو امجد خان نے بھی اسے دل ہی دل میں دے دیے تھے۔ باتوں کا دور چلا تھا تو انہیں اس کی باطنی شخصیت بھی متاثر کن لگی تھی۔ زریاب کا فیصلہ ان سب کو کافی بہتر لگا تھا۔ امجد خان اور مسعود خان کو مطمئن دیکھ کے زریاب کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ زریاب وہاں سے کال کے بہانے سے اٹھ گیا تھا اور چلتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ اب آپس میں بات کر لیں۔ زریاب نے یوں ہی نظر اٹھائی تھی اور خانزادہ مینشن کی بقائے نور بنی عمارت دیکھ اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے فضا میں ایک عجیب سی مہک محسوس ہو رہی تھی، اس انسان کی مہک جو آواز کے راستے دل میں اتری تھی، جن راستوں پر چلنے کا سوچا بھی نہیں۔ قسمت مجھے اسی راہ پر لا رہی ہے، سانس لوں تو مر جاؤں، سانس نہ لوں تو دم نکل جائے۔ زریاب بے بسی سے مٹھیاں بھینچے ہوئے تھا۔ اسے سگریٹ کی شدید طلب محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی اس طلب کا فی الحال گلا گھونٹنے پر مجبور تھا۔ وہ شاہ زیب کے لان میں کھڑے ہو کے سگریٹ پھونکنے کی طلب کو کبھی لبیک نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس نے دم گھٹتا محسوس کرتے ہوئے گھر کال کی تھی، اکرم کو کچھ ہدایات دی تھی اور ان سب کے درمیان بیٹھ گیا تھا کہ وہ آج خود پر ترس کھانے کے موڈ میں تھا، لیکن قسمت اس کے ساتھ رعایت کے موڈ میں نہیں تھی۔ سلام کی آواز پر اس نے گردن اٹھائی تھی۔ سیاہ رنگ کے شلوار قمیض میں ایک خوبرو نوجوان کھڑا تھا۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، کاشان خانزادہ۔ شاہ زیب نے باہر سے آئے کاشان کا تعارف کروایا تھا۔ زریاب کی نگاہ اس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اس نوجوان میں شاید کچھ تلاشنا چاہتا تھا۔ خوبصورت تھا وہ، اس کی شخصیت میں دھیما پن تھا جو زریاب نے اس سے ہاتھ ملاتے اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ خالی جگہ پر وہ بیٹھ گیا تھا اور عین زریاب خان کی نگاہ کے سامنے تھا۔ کاشان اس کی نگاہ مستقل خود پر محسوس کرتا کافی کنفیوز ہو رہا تھا۔ زریاب، شمائل خان نے بھی اس کی نگاہ اس پر جمی دیکھتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ جی لالا۔ زریاب نے شمائل خان کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ شمائل خان کو اس کے بے حد سرخ چہرے کو دیکھ کر فکر ہوئی تھی۔ جی لالا، زریاب نے کہا تھا اور ساتھ بیٹھے ارشمان کو مخاطب کر گیا تھا، اور اس سے بات کرتے بھی اس کا دھیان کاشان پر لگا تھا جو شمائل خان سے بات کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بہت اچھی تھی۔ کھانا لگ گیا تھا اور شایان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ زریاب لالا، آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ زریاب نے سر اٹھایا تھا، شایان کو دیکھا تھا جو ہو بہو اپنی بہن کی طرح دکھتا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کھانا پرتکلف تھا، سب نے سیر ہو کر کھایا تھا۔ چائے کا دور چلا تھا اور کاشان نے اس کی طرف کافی کا مگ بڑھایا تھا۔ بھائی جان نے کہا تھا آپ کافی زیادہ شوق سے پیتے ہیں، اس لیے بھائی جان نے آپ کے لیے اسپیشل بنوائی ہے۔ کاشان نے اس کو مگ اٹھانے کو ہاتھ بڑھاتے نہ دیکھ کے کہا تھا۔ میں نے کافی پینا چھوڑ دی ہے، میں چائے ہی پی لوں گا، زریاب نے کہا تھا۔ اسی گھر میں اس نے آخری بار کافی پی تھی۔ مسٹر پٹھان کے لیے میں کافی تو بنا ہی سکتی ہوں۔ سرگوشی دل کا سینہ چیر کے نکلی تھی اور زریاب کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ کیسا انسان تھا وہ، دوست کے عزت احترام میں اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ اس کی بہن سے ہونے والے عشق سے انکاری تھا کہ کہیں اس بات کا علم اگر اس کے دوست کو ہوا تو اس کے احترام کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ کاشان نے شاہ زیب کی طرف دیکھا تھا اور شاہ زیب اٹھ کر وہاں پہنچا تھا۔ زریاب، شاہ زیب نے اس کے پاس ٹھہر کے اسے پکارا تھا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا تھا۔
زریاب خود کچھ کہتا کہ ملازمہ رابیل خان کے پیغام کے ساتھ حاضر ہوئی تھی، اور زریاب جو اٹھ کر جانے کا سوچ رہا تھا اپنے بابا کو دیکھنے لگا تھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے مثبت جواب دیا تھا، اور اس نے ملازمہ کو کچھ کہے بنا جانے کا کہا تھا، اور شاہ زیب کو مخاطب کیا، تم اپنی بیگم کو ڈرائنگ روم میں بلوا لو، چاچا اور لالا وہیں جا کے مل لیں گے۔ زریاب کے کہنے پر اس نے ملازمہ کے ذریعے اندر پیغام پہنچا دیا تھا۔ تم کیا کرتے ہو؟ زریاب نے کاشان سے پوچھا تھا، اور وہ اپنے بارے میں بتاتا چلا گیا تھا۔ عرش سے ملا ہوں پہلے کئی بار، تم سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ اچھے ہو تم، بہت اچھے ہو۔ زریاب اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولا تھا، اور شاہ زیب کی آواز پر چونکتا ہوا ان سب کے پیچھے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ کاشان حیران سا کھڑا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر سے ایک بار چیک کروا لے، مجھے تو ٹھیک نہیں لگ رہا۔ شاہ زیب اور وہ ڈرائنگ روم کے باہر رک گئے تھے۔ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں خان جی جس کا علاج کسی طبیب کے پاس نہیں ہوتا، زریاب نے بے بسی سے سوچا تھا۔ ہاں، کہتا ہوں کریم بخش سے خان کی زندگی کا کچھ بندوبست کرے، زندہ رہنے تک تو کم از کم۔ زریاب ہنسا تھا۔ کون ہے وہ لڑکی، بتا کیوں نہیں دیتا؟ شاہ زیب کے سوال پر اس کے قدم اکھڑ سے گئے تھے۔ وہ اب تک اسے کوئی لڑکی نہیں ہے کہہ کر ٹالتا رہا تھا، مگر یار کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اس کے وجود سے منکر ہوتا تو اگلا سانس اس پر حرام ہو جاتا۔ تیری حالت مجھے نظر آ رہی ہے، اور تیری خاموشی چبھ رہی ہے۔ کوئی لڑکی ہے جس کے لیے تو اتنا دیوانہ ہو رہا ہے؟ بتا مجھے، یا مجھے بتاتے ہوئے تیری غیرت پر ہاتھ پڑ رہا ہے؟ شاہ زیب خفا ہوا تھا۔ تیری غیرت پر ہاتھ نہ پڑے اس لیے لگے ہیں کفل خان جی۔ زریاب بے بسی سے سوچ کر رہ گیا تھا۔ شروع نہ ہو جایا کر، ابھی بیگم پر دھیان دے، تیری بچی رو رہی ہے اور تو یار کی دل جوئی میں لگا ہے۔ اندر جا، سسر کو دیکھ، سالے کی مونچھ پکڑ کے بول، اتنی ہمت کہ شاہ زیب خانزادہ کی بیوی کو رلا رہا ہے، اپنی بچی کی فکر کر بس۔ زریاب نے ہنس کر اسے آنکھ ماری تھی۔ اپنی بچی کے ذکر پر سانپ سونگ جاتا ہے، اور میری بچی کا ذکر اس دھڑلے سے کر رہا ہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ تمیز سے رہ، ورنہ سالہ تو بھی ہے، ایسا نہ ہو تیری ہی گردن پکڑ لوں۔ شاہ زیب نے ہنس کر کہتے ہوئے اسے جوابی آنکھ ماری تھی، اور اندر سے آتی آواز پر زریاب نے لب بھینچ لیے تھے۔ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، اسے ایک شریف بیبا مرد سونپ دیا ہے اور یہ میری ہی شکایتیں لگا رہی ہے۔ زریاب ہنسا تھا۔ شاہ زیب نے اسے گھورا۔ شال تو زبردست ہے، کہاں سے لی ہے؟ میری لیے بھی ایک منگوا دے، زریاب نے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا۔ زریاب خان جس کے پاس شالوں کا ڈھیر تھا، وہ اس کی شال کی تعریف کر کے اپنے لیے منگوانے کا کہہ رہا تھا، تو اس شال میں کچھ تو بات ضرور تھی۔ بابا کی ہے، میرو نے کہا میں شال بھی لوں، تجھے پتہ ہی ہے کہاں پہنتا ہوں میں، اس لیے بابا سے لی ہے، اور انہوں نے واپسی کی شرط کے ساتھ دی ہے، ورنہ تجھے یہی دے دیتا۔ امو جان نے گفٹ کی تھی بابا کو، اس لیے بابا نے کہا واپس کر دینا۔ شاہ زیب نے کہا تھا۔ وہی کہوں، تجھ جیسے گدھے کی کہاں اتنی اعلیٰ چوائس ہو سکتی ہے، اور یہ اپنی میرو بیبی کی بڑی باتیں مان رہا ہے، کہیں محبت تو نہیں ہوگی تجھے اپنی بیگم سے؟ زریاب نے اسے چھیڑا تھا۔ بڑا روپ آیا ہے آج تجھ پہ، لگتا ہے رات مزے میں گزری ہے، بے باکی سے کہہ کر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ بکواس بند رکھا کر، شاہ زیب جھینپ کر بولا تھا۔ بکواس بند رکھیں گے خان جی تو تیرے بچوں کے چاچو ماموں بننے کے سپنے تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے بکواس کو سیریس لے تو اور پریکٹیکل کر میری جان۔ زریاب خان آنکھ دبا کے سرگوشیانہ لہجے میں بولا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ زریاب نے ایک جاندار کہا بلند کیا تھا، تبھی امجد خان نے اسے پکارا تھا، اور وہ دونوں اندر قدم رکھ گئے تھے۔ خان حویلی کی خواتین لاؤنج میں پہنچ چکی تھیں۔ سب سے آگے رابیل خان تھیں، اور ان کے پیچھے باقی خواتین۔ ستارہ بیگم کے ساتھ کھڑی میرو کی نگاہ تائی اور ان کے ساتھ کھڑی ماں پر پڑی تھی، اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف بڑھتی ان کے سینے میں سما گئی تھی۔ میری کوئی غلطی نہیں تھی تائی جان، وہ زریاب نے سب مجھ سے زبردستی کروایا۔ زریاب لالا نے جب پستول اپنی کن پٹی پر رکھی تو میں انکار نہیں کر سکی۔ میں ڈر گئی تھی، بہت ڈر گئی تھی،
آپ کی میرو بہت ڈر گئی تھی، وہ رابیل خان کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ ماں بھی موجود تھی، لیکن وہ تائی کے گلے پہلے لگی تھی کہ رابیل خان نے اسے جتنی محبت دی تھی وہ محبت میرو کو اس کی ماں بھی بھلا دیتی تھی۔ میرو، چپ کر جاؤ، بیٹھ کر تسلی سے بات کرتے ہیں، تم سب سے تعارف تو کرواؤ، بس ٹرین کی طرح بولنے لگی ہو۔ رابیل خان اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سب بیٹھ چکے تھے اور وہ تائی سے جڑ کے ہی بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ میرو سوسوں کر رہی تھی۔ پہلے سب کا تعارف کرواؤ، پھر میں بتاؤں گی۔ رابیل خان اس کے بچپنے پر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے نرمی سے بولی تھی۔ اس نے فوراً اسبات میں گردن ہلائی تھی، سب کا تعارف کروانا شروع کیا تھا۔ شاہ زیب کی فیملی کا تعارف کروانے کے بعد وہ اپنی فیملی کا تعارف کروانے لگی تھی۔ تائی جان، مورے، میرو نے تعارف کروایا تھا۔ میرو نے اب ماں کی طرف دیکھا تھا اور ان کے پاس جا کر ان کے کندھے سے لگ کے بیٹھ گئی تھی۔ مورے نظر آ گئی تمہیں؟ مہجبین نے بیٹی کے جگمگاتے چہرے کو دیکھ کے کہا تھا۔ مورے، آپ ہمیشہ میری نظر میں رہتی ہیں۔ میرو ماں کے کندھے سے لگی منمنائی تھی۔ خوش ہو؟ مہجبین خان نے بیٹی سے پوچھا تھا اور وہ مسکرا دی تھی۔ آپ کی بیٹی نظر نہیں آ رہی؟ رابیل خان نے ستارہ بیگم سے پوچھا تھا۔ وہ جب سے آئی تھیں ان کی نظر اسے ڈھونڈ رہی تھی اور اسے آتا دکھائی نہ دیکھتے ہوئے بالآخر پوچھ گئی تھی۔ شاہ زیب نے بتایا نہیں تھا کہ وہ ملنے نہیں آئے گی۔ اس لڑکی کو دیکھنے کو بےتاب تھیں، جس کے نام سے بھی ناواقف تھیں، کہ ان کے بیٹے نے تو ان کے سامنے اپنے لبوں سے اس کا نام تک ادا نہیں کیا تھا۔ آپ کے علم میں تو ہوگا ہی، اس کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اپنے کمرے میں ہے۔ معذرت چاہتی ہوں آپ سب سے وہ ملنے نہیں آئی، جاگے گی تو میں آپ سب سے ملوانے کے لیے لاؤں گی۔ ستارہ بیگم بہت دھیمے سے بولی تھی۔ ان کے انداز میں قدرے شرمندگی کا عنصر تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ زریاب سے کہا تھا کہ اتنی عجلت میں ولیمہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شاہ زیب کی بہن کی طبیعت ٹھیک ہو جانے کے بعد رکھ لیں گے۔ لیکن زریاب نے کہا کہ میرو اداس ہے اور ہم سب بھی میرو کے لیے اداس تھے، اس لیے آپ لوگوں کو زحمت دینے چلے آئے ہیں۔ رابیل خان دھیمے سے بولی تھی۔ ان کے ساتھ آئی خواتین انہیں حیرت سے دیکھ کے رہ گئی تھیں۔ اتنی عاجزی سے رابیل خان کہاں کسی سے بات کرتی تھی۔ ستارہ بیگم نے شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ ماں جب اتنی حسین ہے تو بیٹی کس قدر حسین ہوگی، اور یہ سامنے بیٹھی عورت کا حلیم شیریں لہجہ کس قدر دل میں اثر کرنے والا ہے۔ جب ماں کی آواز میرے دل پر اثر کر گئی ہے تو بیٹی کی آواز کا، اگر میرا زریاب دیوانہ ہو گیا ہے تو اس میں اتنا معیوب کیا ہے؟ رابیل خان نے بے بسی سے سوچا تھا۔ سب باتوں میں لگی تھیں اور وہ ستارہ بیگم کو دیکھ رہی تھیں۔ خود وہ بہت حسین تھیں، ان کی شخصیت میں رعب اور تمکنت تھی، لیکن ستارہ بیگم کے حسن کے آگے انہیں اپنا حسن و جمال پھیکا ہی لگا تھا، اور وہ ان کی بیٹی کو دیکھنے کی تمنا کو شدت پکڑتے محسوس کرنے لگی تھیں کہ جس وقت ان کا بیٹا انہیں اپنے کمرے میں لے گیا تھا اور ایک باکس ان کی طرف بڑھایا تھا۔ مورے، میں نہیں جانتا کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ شاہ زیب کی بہن کے لیے آپ کی طرف سے لیا ہوا تحفہ کسی کی نظر میں آئے، کوئی ہاتھ لگائے۔ اس لیے اس تحفے کو میں نے سب تحفوں سے الگ کر لیا تھا، آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ یہ سب تحفوں کے ساتھ رکھتی ہیں یا خاص الگ کر کے لے جاتی ہیں، یہ آپ کی رضا پر چھوڑتا ہوں۔ زریاب نے ماں کو بریسلٹ دینے کے بعد ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تحفہ شاہ زیب کی بہن کے لیے ہے تو سارے تحفوں کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔ رابیل خان بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ مورے، اللہ گواہ ہے، یہ تحفہ اپنے جذبات سے مجبور ہو کر نہیں لیا ہے، یہ تحفہ اسی رشتے سے لیا ہے جس رشتے سے آج سارے تحفے جا رہے ہیں، لیکن آج میرا دل بے ادبی کر گیا ہے۔ میں یہ تصور نہیں کر پایا کہ جسے سوچا نہیں، جس کی آواز سن کر میرے دل کے دروازے کھلتے چلے گئے، اس کے لیے کوئی تحفہ جائے تو وہ 10 لوگوں کی نظروں سے گزرے۔ میں چاہتا آج بھی کچھ نہیں ہوں، آج بھی مجھے شاہ زیب کی دوستی ہی عزیز ہے، لیکن مورے، میرا دل مجھے بے ادبی کے سبق سکھا رہا ہے، میری عقیدت کی راہیں کھوٹی کر رہا ہے۔ مورے،
دعا کریں میرا دل ادب کا کرینہ سیکھ جائے۔ میں اپنے دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر شاہ زیب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتا کہ اس کا جھکا سر میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ زریاب ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا کہتا چلا گیا تھا، شادی کر لے زریاب، تیرے بابا ٹھیک کہتے ہیں، یہ راہ تیرے لیے نہیں بنی۔ رابعہ خان کی آواز بھیگ گئی تھی۔ ٹھیک ہے مورے، لڑکی پسند کر کے مجھے بتا دیجیے گا، نکاح نامے پر سائن کر دوں گا۔ زریاب اٹھا تھا اور اپنے کمرے سے نکلنے لگا تھا۔ یہ تحفہ میں الگ سے لے جاؤں گی، کسی ملازم کی اس پر نظر نہیں پڑے گی، لیکن باقی تحفوں میں رکھ دوں گی کہ الگ سے دیا تو شاہ زیب کے گھر والے کیا سوچیں گے۔ تو جس عزت کے لیے اپنی محبت قربان کرتے نہیں ہچکچا رہا، سوال کی زد میں آ جائے گی۔ بے اختیاری محبت تک منسلک رکھ زریاب، عمل کو بے اختیار نہ کر۔ ماں کی آواز پر تھما تھا اور ان کے چپ ہونے پر نکلتا چلا گیا تھا۔ میرو کی آواز پر رابعہ خان کا خیال ٹوٹ گیا تھا۔ تائی جان ناراض ہیں؟ اس نے رابعہ خان کا ہاتھ تھام کے پوچھا تھا۔ برا لگا تھا مجھے، تجھ سے بھی ناراض تھی کہ زریاب نے تجھے کہا تو نے انکار کیوں نہیں کیا، لیکن وجہ بتا دی ہے تو نے، اس لیے اب تجھ سے ناراض نہیں ہوں، اور تجھے خوش دیکھ کر تو اب زریاب سے بھی ناراض نہیں ہوں۔ زریاب کا فیصلہ درست لگ رہا ہے، اللہ تجھ پر ہمیشہ مہربان رہے۔ رابعہ خان نے نم لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ خان بہت اچھے ہیں تائی جان، میرا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے ہیں، میرے لیے بہت ساری شاپنگ بھی کی ہے اور میری تیاری میں بھی ہیلپ کی ہے، میرے نیل پینٹ بھی لگایا ہے، میرے بال بھی بنائے ہیں۔ جیولری دیکھ رہی ہیں نا، یہ مجھے رونمائی کا تحفہ دیا ہے اور آج خود پہنایا ہے۔ ان کی امو جان میرا بالکل آپ کی طرح خیال رکھتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ اگر یہ مجھے کبھی ڈانٹیں تو میں انہیں بتاؤں، غلطی میری ہوئی تو بھی امو جان میری سائیڈ لیں گی۔ اتنی محبت سے بولتی ہیں، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں یہاں پر نہیں ہوں، زبردستی نکاح ہو کر آئی ہوں۔ مجھے انہیں دیکھ کر لگتا ہے آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، مجھے اپنا آپ بہت بختاور لگتا ہے۔ وہ تائی کے کندھے سے لگی ان کا ہاتھ تھامے بہت دھیمی آواز میں بول رہی تھی۔ رابعہ خان نم آنکھوں سے مسکرائی تھیں۔ تائی جان، آپ خان سے مل لیں ایک بار، خان آپ کو اچھے لگیں گے، میرو نے معصومیت سے کہا تھا، اور رابعہ خان ہنس دی تھی۔ وہ 17 سالہ لڑکی اپنی باتوں سے سب کو حیران کر رہی تھی۔ آپ ملی ہیں نا امو جان سے؟ امو جان کا ہی عکس ہیں، اتنا ہی دھیما بولتے ہیں، پیارے ہیں، ہینڈسم ہیں، مجھے کہتے ہیں میں انہیں اچھی اور اپنی اپنی لگنے لگی ہوں۔ میرو چہرے پر شرمیلی مسکان لیے آنکھوں میں حیا کی لالی کے ساتھ بولتی جا رہی تھی۔ شرم تو نہیں آتی تائی سے خاوند کی تعریف کرتے؟ رابعہ خان نے مصنوعی خفگی سے کہا تھا۔ ابھی تو اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے خان سے بیبی کی فرمائش بھی کر چکی ہے۔ یا خدایا تائی جان، اب آپ انہیں جانتی نہیں ہے نا، میں بتاؤں گی تو آپ کو لگے گا پتہ، اس لیے بتا رہی ہوں۔ وہ شرمائے ہوئے منہ ان کے سینے میں چھپاتے ہوئے منمنائی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ رابعہ خان نے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا تھا اور اس کا سر چوم لیا تھا۔ مورے، بابا مجھ پر غصہ ہیں؟ میرو اب ماں کے ساتھ بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، تم پر کوئی غصہ نہیں ہے، زریاب سے تھے غصہ، اور اس کے سمجھانے پر سب چپ کر گئے۔ ماں جبین مختصراً سب کچھ بتا گئی تھی۔ مجھے بابا سے ملنا ہے، میں آپ سب کو بہت یاد کر رہی تھی، ساجد لالا کو بھی۔ آپ جانتی ہیں نا مجھے لالا سے اور بابا سے بھی زیادہ ڈر لگتا ہے، لیکن میں انہیں بھی یاد کرتی ہوں، مجھے سب بہت یاد آتے ہیں، میرو کہتے ہوئے رونے لگی تھی۔ زریاب نے تیرے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے، صرف تیرے خوابوں کی تکمیل کے خیال سے۔ یہ لوگ مجھے بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لگے ہیں، تیری ساس ایک بہت نیک خاتون محسوس ہوئی ہیں۔ میرا دل جو گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے کیسے لوگ ہوں، دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی ہے۔ تو بھی اب اس گھر کو اپنا سمجھ، حویلی کو، وہاں کے مکینوں کو بھول جا۔ میکے کے لیے تڑپنے والی لڑکیاں سسرال میں بس نہیں پاتی، اور تو نے یہاں بسنا ہے، خانوں کی عزت رکھنی ہے۔ زریاب کا سر کبھی مت جھکنے دینا، اس کے تجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہ دینا۔ حویلی میں رہنے والی بیٹی اور بہو کا فرق تو اچھے سے جانتی ہے میرو، اور یہ سسرال ہے،
یہاں تو نے خود کو مار کے ان سب کی خوشی کا خیال رکھنا ہے۔ تیری ماں نے بھی یہی سب کیا۔ ازل سے عورت یہی کر رہی ہے۔ تو نے ایک خدمت گزار وفا شعار بیوی بننا ہے۔ بیٹیاں ہل کے پانی نہیں پیتی، لیکن بہو بن جائیں تو پورا گھر سنبھال لیتی ہیں۔ تو اب بیٹی نہیں، بہو ہے۔ میری تربیت پر کبھی انگلی اٹھنے نہ دینا۔ محجبین بیٹی کو خود سے لگائے بہت دھیمے لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ کیا بابا مجھ سے ملے بغیر چلے جائیں گے؟ میرو نے بھیگی آنکھوں سے ماں کو دیکھا تھا اور انہوں نے جیسے ہی گردن اسپات میں ہلائی تھی۔ سغرا، خان سے کہو جا کے خانم چاہتی ہیں میرو اپنے بابا سے ملے۔ رابیل خان نے دھیمے سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ میرو کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ آپ خان سے بھی مل لینا تائی جان۔ مسکراتی آنکھوں سے وہ تائی کو دیکھ رہی تھی۔ رابیل خان اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے مسکرائی تھی۔ بیگم صاحبہ، شاہزیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرو بھابھی کو ڈرائنگ روم میں بھیج دیں، ان کے بابا وہیں پر ہیں۔ سارا نے ستارہ کو مخاطب کر کے کہا تھا اور میرو کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ میرو، رابیل خان اور محجبین خان ملازمہ کی رہنمائی میں ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ میرو بھاگ کے باپ تک پہنچی تھی اور رونے لگی تھی۔ مسعود خان نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ امجد خان نے بہن کو خود سے لگا کے اسے دعا دی تھی اور وہ چور نگاہوں سے امجد خان کو دیکھنے لگی تھی۔ امجد خان نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کانپتے ہوئے بڑے بھائی کی طرف بڑھی تھی اور امجد خان کے سامنے ٹھہری تھی۔ لالا، خدا کی قسم میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ زریاب لالا نے سب مجھ سے زبردستی ہی کروایا تھا، ورنہ میں آپ کے اور بابا کے بنا کبھی بھی نکاح نامے پر سائن نہیں کرتی۔ لیکن خان لالا نے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں ان پر بھروسہ کروں، وہ آپ سب کو منا لیں گے۔ میں آپ کا مان نہیں توڑنا چاہتی تھی لالا، مجھے آپ سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے آپ سے بہت محبت بھی ہے۔ میرو بھائی کے سامنے کھڑی روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی۔ تم سے ناراض نہیں ہے کوئی، غلطی جب تمہاری نہیں ہے تو تمہیں سزا بھی نہیں مل سکتی۔ امجد خان دھیمے لہجے میں بولے تھے اور وہ بھائی کے کاندھے سے لگی بری طرح رونے لگی تھی۔ اس طرح تو وہ تائی جان اور مورے سے مل کر بھی نہیں روئی تھی۔ مجھے یہاں آتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ان لوگوں نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے لالا تو مجھ سے ناراض ہوں گے۔ یہاں سب بہت اچھے ہیں، پھر بھی مجھے بہت ڈر لگتا ہے لالا، کہ لڑکیوں کو سسرال میں عزت تو میکے کے دم سے ملتی ہے۔ آپ سب یہاں آئے، مجھے لگ رہا ہے میں پھر سے جی اٹھی ہوں۔ مجھے اڑنے کو آسمان مل گیا ہے لالا۔ کبھی مجھے کوئی تکلیف ہو تو میں دوڑ کے آپ کے پاس آ سکتی ہوں۔ میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ میرے لیے میرے لالا کے دل اور گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ میں شوہر پر میکے کا روب ڈال کے، لڑ کے، نخرہ کر کے آپ کے پاس آ سکتی ہوں۔ میرو بھائی کے کاندھے سے لگی روتے ہوئے بلا تکان بولتی جا رہی تھی۔ امجد خان نے نم آنکھوں سے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہارا شوہر تمہیں پریشان کرے، مجھے فون کرنا، میں خبر لوں گا۔ امجد خان نے کہا تھا کہ وہ شاہزیب اور زریاب کو کافی دیر سے باہر کھڑے دیکھ ہی رہا تھا۔ نہیں لالا، خان تو بہت اچھے ہیں، ان کی امو جان میرا بہت خیال رکھتی ہیں، بالکل اپنی بیٹی کی طرح۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آئی تو ڈانٹا بھی نہیں لالا، کہنے لگی یہ اتنی پیاری گڑیا کون ہے؟ میرو نے بڑے لالا کے کندھے سے سر اٹھا کے چھوٹے لالا کو دیکھ کے کہا تھا۔ امجد خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ امجد خان کافی نرم مزاج تھے، اس لیے وہ اکثر بھائی سے بات کر لیتی تھی۔ اس کے نکاح میں امجد خان کی مرضی شامل تھی، لیکن اس نے یہ بات عیاں نہیں کی تھی کہ اس کے عیاں ہونے میں بھی ہزار مسائل تھے۔ السلام علیکم۔ شاہزیب کی آواز پر وہ چونکی تھی اور باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شاہزیب چلتا ہوا رابیل خان کے سامنے جا ٹھہرا تھا۔ لالا، مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا آپ؟ میرو آنسو صاف کرتی سجاد خان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی تھی۔ امجد خان نے اسے مسکرا کے دیکھتے ہوئے جواب نفی میں دیا تھا۔ رابیل خان نے شاہزیب کو دیکھا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ شاہزیب کو دیکھ تقویت پا گئی تھی۔ وہ تینوں باپ بیٹا وہاں سے چلے گئے تھے۔ میرو کی مورے بھی چلی گئی تھیں۔
میرو تائی کے اشارے پر شاہزیب کے ساتھ آن کھڑی ہوئی تھی۔ میرو کو اسے شال میں دیکھ کے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ نظر جھکائے، شرمیلی مسکان چہرے پر لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اللہ سلامت رکھے۔ بڑا اشتیاق تھا اپنے زریاب کے شاہزیب کو دیکھنے کا، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ بیٹے کے دوست نہیں، داماد کی حیثیت سے ملاقات ہوگی۔ رابیل خان سنجیدگی سے بولی تھی۔ شاہزیب جھینپ گیا تھا۔ مورے، کوئی ڈیمانڈ ہے تو رکھ دیں، خان جی آج انکار نہیں کر سکیں گے۔ زریاب ماں کے برابر ٹھہر کے شرارت سے بولا تھا۔ سگرا، خان سے کہو خانم کہہ رہی ہیں چلنے کی تیاری کریں۔ رابیل خان نے مدھم آواز میں اپنے پیچھے کھڑی ملازمہ سے کہا تھا۔ مجھے نہیں ہے اندازہ کہ میں ایسا کیا کہوں کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کہنا بھی مجھے لفظی ہی محسوس ہو رہا ہے، اس لیے صرف اتنا کہوں گا کہ میری ایک بہن ہے اور میں اپنی بیوی کے لیے ویسا ہی شوہر بننے کی کوشش کروں گا جیسا میرے بابا اپنی بیٹی یعنی میری بہن کے لیے چاہتے ہیں۔ شاہزیب نے نگاہ چکا کے بہت نرم لہجے میں رسانیت سے بولا تھا۔ زریاب کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ اس نے تڑپ کر اٹھنے والے دل کی صدا کو انسنا کر دیا تھا۔ رابیل خان نے شاہزیب کے جھکے سر پر ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلی تھی۔ تیری مورے تو تیرے بابا سے زیادہ غصے والی ہیں، شاہزیب صوفے پر گرتے ہوئے بولا تھا۔ بابا کو وقت اور حالات کے مطابق اپنے موڈ کو بدلنا آتا ہے۔ بابا غیر ضروری جگہ پر نہ بولتے ہیں نہ غصہ کرتے ہیں۔ مورے جذباتی زیادہ ہیں، اس لیے جذباتیت میں جذبے بھی عیاں کر دیتی ہیں، غصہ بھی ظاہر کر دیتی ہیں۔ اپنی میرو کو آج دیکھ کے کافی مطمئن ہو گئی ہیں، وقت کے ساتھ سمجھوتا بھی کر لیں گی۔ تجھے میرے گھر والوں کی کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت قبول کر اور اب اجازت دے، کل ولیمے پر ملتے ہیں۔ زریاب مدھم لہجے میں کہتا اس کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا اور وہ زریاب کا ہاتھ تھام کے کھڑا ہوتا اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی سے ملنا چاہتی ہوں، رابیل خان نے ستارہ بیگم سے کہا تھا، اور ستارہ بیگم انہیں لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ تشریف رکھیے۔ ستارہ بیگم نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا اور بیٹی کی طرف بڑھی تھیں۔ کسوا بیٹا، جاگ رہی ہو؟ اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے پکارا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کے ماں کو دیکھا اور نرس نے اسے اٹھنے میں مدد دی تھی، اور بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھنے پر اس کی نظر اجنبی چہرے پر پڑی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے فوراً سلام کیا تھا اور ماں کو دیکھا تھا جیسے جاننا چاہتی ہو کہ یہ کون ہے۔ رابیل خان اس کی آواز کے اس خاص تاثر میں کھوئی تھی جس سے ان کا بیٹا متاثر ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی پرچھائی تھی، بے حد حسین گول چہرہ، لمبی کھڑی ستواں ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، گلابی آرز، تھوڑی پر ننا سا تل تھا جو اس کے حسین مکھڑے پر نظر کے ٹیکے کی مانند محسوس ہوا تھا۔ سیاہ ریشمی لمبے بال جو اس کے اٹھ کر بیٹھنے پر کچھ چہرے پر اٹکھیلیاں کر رہے تھے اور اس کے کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ ستارہ بیگم نے اسے تیار کر کے اس کے بال باندھ کر سکارف بھی سیٹ کر دیا تھا۔ اس کی سوتے میں آنکھ کھلی تھی اور اس نے نرس سے سکارف کھلوا دیا تھا اور بالوں کا جوڑا بھی، کیونکہ اس طرح اسے سیدھا لیٹنے میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ رابیل خان نے نرمی سے دریافت کیا تھا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، لیکن میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، زخمی ہو گئی تھی۔ آپ کون ہیں آنٹی؟ کسوا مدھم لہجے میں بولی تھی۔ وہ آواز میں نرمی محسوس کرتی اپنے بیٹے کے دل کو دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ بلا شبہ اس کی آواز لاکھوں میں ایک تھی، جبکہ وہ اس کی آواز میں بیماری کی نکاہت بھی صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ میرو کی تائی جان ہیں اور آپ کے بھائی جان کے دوست کی مورے ہیں، ستارہ بیگم نے بتاتے ہوئے بیٹی کے بال سمیٹے تھے اور فولڈ کرتے ہوئے جوڑا بنا کے اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا تھا۔ آپ زریاب بھیا کی مدر ہیں؟ کسوا کے کہنے پر وہ چونک کے سر ہلا گئی تھی۔ اپنے دیوانے بیٹے کی محبت کے منہ سے اس کے لیے بھیا سن کر رابیل خان کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔
امو جان نے مجھے بتایا تھا آج بھابھی کے گھر والے آئیں گے۔ میں سب مہمانوں سے ملنے کے لیے تیار بھی ہوئی تھی، لیکن آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے بہت نیند آ رہی تھی، اس لیے میں آپ لوگوں سے ملنے نہیں آئی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا مجھے مینرز نہیں ہے، مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا ہے، اور آپ جب نیکسٹ ٹائم آئیں گی تو میں آپ کو کمپنی دوں گی۔ آج کے لیے معذرت قبول کیجیے۔ کسوہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آواز کا ترنم رابیل خان کو اپنے دل پر محسوس ہو رہا تھا۔ ان کا زریاب اسی آواز کا تو دیوانہ تھا۔ ان کا دل کیا تھا کہ وہ بولتی جائے اور وہ سنتی رہے۔ آپ سب کے لیے ہم اپنی روایات کے مطابق چند حقیر تحفے لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی بیٹی کا تحفہ اپنے ہاتھ سے دے دوں۔ رابیل خان نے ستارہ بیگم سے کہا تھا۔ آپ شرمندہ کر رہی ہیں۔ ستارہ بیگم تو گھبرا ہی گئی تھی۔ رابیل خان نے دوپٹے کے پلو میں بندھا ہوا بریسلٹ نکالا تھا اور صوفے سے اٹھ کر وہ بیڈ پر اس کے پاس ٹکتے ہوئے وہ بریسلٹ اس کی طرف بڑھا گئی تھی۔ اف اللہ، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ کسوہ ہاتھ میں جگر جگر کرتے ہیروں کا بریسلٹ دیکھتے ہی بولی تھی۔ جس عورت نے کبھی کوئی زیور خود نہیں پہنا تھا، جس کے پاؤں صبح شام دودھ اور عرق گلاب سے اس کی خادمہ دھلایا کرتی تھی، وہ عورت اپنے بیٹے کی محبت کے آگے گھٹنے ٹیکے بیٹھی تھی۔ تم کہو تو میں تمہیں یہ پہنا دوں۔ کسوہ نے فوراً ہی بریسلٹ ان کی طرف بڑھایا تھا اور بائیں کلائی ان کی طرف بڑھا دی تھی۔ رابیل خان نے بریسلٹ کو ان لاک کیا تھا اور اس کی کلائی میں پہنا کے لاک لگایا تھا، اور مومی نازک دودھیا ہاتھ چومتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو آنٹی۔ انہیں زندگی میں پہلی دفعہ کسی نے آنٹی کہا تھا۔ وہ ستارہ بیگم کی جانب گھومی تھیں اور یہ بتاتے ہوئے کہ اس کا باکس سب کے گفٹس کے ساتھ رکھا ہے، اجازت طلب کی تھی۔ ستارہ بیگم کی نظر اس بریسلٹ پر تھی۔ اس کی چمک ہی اس کی قیمت بیان کر رہی تھی، اور وہ اظہار کر گئی تھیں اور لینے سے انکاری ہوئی تھیں۔ ہم خان بیٹی کے سسرال خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ یہ تحفہ میرو کی نند کے لیے ہے، آپ کو قبول تو کرنا ہی ہوگا کہ واپس لے جانا ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ ہم خان دشمن کو دیے تحفے کبھی واپس نہیں لیتے، اور آج تحفے تو بیٹی کا مان رکھنے کے لیے لائے ہیں، اس لیے واپس لے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رابیل خان بہت سنجیدگی سے بولی تھیں۔ ستارہ بیگم تو ان کے اتنے قطعیت سے کہنے پر چپ کی چپ رہ گئی تھیں۔ اللہ حافظ آنٹی۔ رابیل خان باہر کی طرف بڑھتی کے آواز پر تھمی تھی اور اس کو مسکرا کے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کسوہ، مینرز ختم ہو گئے ہیں؟ آپ نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا اور پہننے کے لیے ہاتھ آگے کر دیا۔ ستارہ بیگم بیٹی پر خفا ہوئی تھی۔ امو جان، مجھے کیا پتا تھا گفٹ نہیں لینا، آنٹی نے کہا وہ سب کے لیے لائی ہیں تو میں نے بھی لے لیا، ہے بھی تو کتنا پیارا۔ آپ مجھے کچھ پہننے ہی کب دیتی ہیں؟ یہ دیکھیے کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ کسوہ نے معصومیت سے کہہ کر ہاتھ ماں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ بیٹی کو مزید کچھ کہے بنا کمرے سے نکلی تھیں اور لاؤنج کی طرف بڑھی تھیں، جہاں سب خواتین جانے کو تیار کھڑی تھیں۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ رابیل خان نے میرو کو خود سے لگا کے اس کی پیشانی چومی تھی اور نکلتی چلی گئی تھی۔ ان کے پیچھے ہی وہ سب بھی چلے گئے۔ آپ آرام کر لیں، کل بھی مصروفیت بھرا دن ہوگا، اتنا سٹریس نہ لیں۔ کلثوم کا انداز سمجھانے والا تھا۔ تم جا کے آرام کر لو، میں ابھی کسوہ کو کھانا کھلاؤں گی، اس دوران یہ چیزیں بھی سمیٹوا لوں گی، جو رہ جائیں تم جا کے دیکھ لینا۔ ستارہ بیگم نے دیورانی سے کہا تھا اور کلثوم اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس وقت یہ سب کیا کرنے لگ گئی ہیں؟ آپ جا کے آرام کر لیں۔ مرتضی خان اندر آئے تھے اور بیوی کو ملازمہ کو ہدایت دیتے دیکھ بولے تھے۔ میں کب سے آپ کی راہ دیکھ رہی تھی۔ ستارہ بیگم شوہر کی آواز پر پلٹ کے بولی تھی۔ زہ نصیب، مرتضی صاحب مسکرائے تھے۔ بیگم صاحبہ راہ دیکھ رہی تھی، بندہ خوشی سے ہی نہ مر جائے۔ ستارہ بیگم اپنی ہی ٹینشن میں تھی۔ شوہر کی مسکراہٹ، ان کا جملہ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، سنا تھا، بس خود کہتی چلی گئی تھی۔ مرتضی صاحب، وہ زریاب کی مدر کسوہ کو اتنا قیمتی بریسلٹ گفٹ کر گئی ہیں، آپ چل کے دیکھیں اور شاہ زیب سے کہیں انہیں واپس کرے۔ ہم بہو کے سسرال والوں سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے قیمتی تحفے نہیں لے سکتے۔ ستارہ بیگم مضطرب سی بولی تھی۔ مرتضی خان کے دل کی ملکہ
16 سے 50 کا سفر طے کر گئی ہیں، لیکن پریشانی پر گھبرا اٹھنے کی ادا جوں کی توں ہے۔ مرتضی صاحب دھیمے سے بولے تھے۔ پلیز مرتضی صاحب، ستارہ بیگم شوہر کی طرف دیکھے بنا منمنائی تھی۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کرتا ہوں شاہ زیب سے بات۔ مرتضی صاحب بیگم کا زرد چہرہ دیکھے دھیمے سے تسلی دینے والے انداز میں بولے تھے۔ میں کسوہ کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوں، آپ شاہ زیب سے ابھی بات کیجیے۔ بابا، ویٹرز کی پیمنٹ کر کے انہیں فری کرنے میں ٹائم لگ گیا، آپ آرام کر لیں جا کے، ابھی تک جاگ کیوں رہے ہیں؟ شاہ زیب باپ کو دیکھتے ہی بولا تھا۔ تمہاری امو جان کچھ پریشان ہیں، کہہ رہی تھی زریاب کی والدہ نے کسوہ کو بہت قیمتی تحفہ دیا ہے اور کہا ہے سب گھر والوں کے لیے ایسے گفٹس ہیں، تمہاری امو جان واپس کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ مرتضی صاحب بولے تھے۔ بابا، میں نے زریاب سے کہا تھا کہ وہ یہ سب نہ کرے، لیکن اس نے کہا ہمارے ہاں یہی روایت ہے، بیٹی کے گھر خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ مجھے خاموش ہونا پڑا۔ شاہ زیب سادگی سے بولا تھا۔ شاہ زیب، زریاب سے کوئی بات نہ کرنا، تحفے وہ کبھی واپس نہیں لیں گے۔ احسان شاہ بھتیجے کے پیچھے ہی آئے تھے اور اسے لان کی طرف بڑھتے دیکھ کے بولے تھے۔ بھابھی کا اپنا نظریہ ہے، وہ جلدی گھبرا بھی جاتی ہیں، تم عقل سے کام لو۔ آج کی دعوت اچھے سے گزر گئی، اللہ کرے کل کی تقریب بھی بدمزگی کے بنا گزر جائے۔ تحفے قیمتی ہیں، لیکن تحفے میں قیمت نہیں، دینے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے دیا ہے۔ جس کے پاس جتنا ہو وہ اپنی بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ احسان شاہ کا انداز سمجھانے والا تھا، اور وہ سارا کو چائے کا کہتا اپنے کمرے میں چلا آیا تھا، اور کچھ دیر میں اس کی چائے آ گئی تھی۔ میرو چینج کیے بنا ہی سو رہی تھی۔ شاہ زیب نے چائے ختم کی تھی اور اسے کمفرٹر اڑایا تھا اور خود بھی اسے باہوں میں لے کے سو گیا تھا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب بھی خیر و عافیت سے گزر گئی تھی اور زندگی اپنے مقام پہ گامزن تھی۔ 1 سال بعد شاہ زیب اور میرو کو قدرت کی طرف سے اولاد کی نعمت سے نوازا گیا تھا، اور میرو کا تو بیبی کو دیکھ کر خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا۔ وہ اپنے خان کو تو بھول ہی گئی تھی، جس پہ شاہ زیب خفا تھے۔ آپ اپنے بیٹے کو کچھ زیادہ ہی ٹائم دینے لگ گئی ہیں، آپ کا خان کہاں جائے؟ شاہ زیب نے میرو سے کہتے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ خان، آپ اپنے بیٹے سے جیلس ہو رہے ہیں؟ شاہ زیب کی کیفیت پہ میرو کا قہقہا بلند ہوا تھا۔